ارم نے ماں کو غصے سے دیکھ کر کہا کہ اماں اچھی طرح جان لو، میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں ان لوگوں کو صاف انکار کر دوں گی۔ ماں نے اسے کوستے ہوئے کہا کہ کیوں امیروں کے گھر جا کر پل پل ذلیل ہونا چاہتی ہے؟ کیسے اس کی خالہ نے ہمیں صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہم ان کی حیثیت کے نہیں ہیں۔ اتنے میں زور زور سے دروازہ پیٹا گیا۔ ارم کوستے ہوئے اماں لو آ گئے ہیں، آپ کے تمیزدار لوگ، میں خود ان سے نمٹ لیتی ہوں، فکر نہ کرو۔ یاسمین نے دروازہ کھول کر ادب سے ڈرتے ڈرتے سلام کیا تو اس کا شوہر اسے ڈانٹنے لگا کہ دروازہ کھولنے میں دیر کیوں کی۔ ساس نے جواب دینے کے بجائے گھور کر اسے دیکھا۔ یاسمین کی اماں نے خوش دلی سے ان سے ملی۔ بہن بددستور اکڑی رہی۔ یاسمین کا شوہر اکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ یاسمین پانی کے 2 گلاس ٹرے میں رکھ کر لائی تو اس کے شوہر نے گرج کر کہا جوس نہیں لا سکتی تھی؟ لوگوں کی تو بہت خاطر مدارت کرتی ہو۔ ارم کمرے میں آئی اور یاسمین کے شوہر سے بولی پہلی بات یہ کہ دروازہ کھولنے کے لیے چل کر جانا پڑتا ہے، کوئی جہاز میں بیٹھ کر نہیں جاتے جو اڑ کر پہنچ سکیں، اس لیے آپ لوگ ذرا تمیز سے دروازہ بجایا کریں، ہم بہرے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جوس پلانا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں کہ جو ان کے ساتھ کیا وہی آپ کے ساتھ ہو، ان کو تو آخر میں بے عزت کر کے گھر سے نکالا گیا تھا، اور یہ میرا گھر ہے آپا کا نہیں، اس لیے آپ لوگ پانی پئیں اور تمیز سے بات کریں، میرے گھر میں آپا کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اگر باز نہ آئے تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ ماں نے ڈانٹا چپ کر اور کمرے سے چلی جا۔ ارم ناگوار لہجے میں بولی اماں اپنے حیثیت والوں میں ہماری کون سی عزت ہے؟ کیسے ہر لمحہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، نہ کسی مہمان کا لحاظ کرتے ہیں۔ ایان لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ عورتوں کی بہت عزت کرتے ہیں، میں نے ان کی بے عزتی نہیں کی، ان لوگوں نے میرا رشتہ توڑنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ جانتے نہیں کہ ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں، بس سکھی دیکھنا نہیں چاہتے، اپنے گھر لے جا کر ذلت کی زندگی دینا چاہتے ہیں جیسے میری آپا کو دی ہے۔ یاسمین کی ساس کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی توبہ، اس لڑکی کی گز بھر زبان لمبی ہے۔ یاسمین کے شوہر نے کہا خالہ اور پڑھا اسے کالجوں یونیورسٹیوں میں، یہ وہاں یاریاں لگانے جاتی تھی۔ ماں نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا اس لیے کہتی تھی نہ پڑھاؤ اتنا، بیٹیوں کو اب دیکھ لیا نا کیسے زبان چلاتی ہے، ہم نے بیٹی کو پڑھایا نہیں، آج خیر سے اپنے گھر سکھی ایک بچے کی ماں ہے۔ ساس سسر خوش ہیں۔ ارم میرا منہ نہ کھلوائیں، میں سب جانتی ہوں کیوں آپ نے بیٹی کا جلدی سے نکاح پڑھوایا اور 9 ماہ کے بچے کو 7 ماہ کا بتا گیا کہ جلدی پیدا ہو گیا ہے۔ ساس سسر اس کے شریف لوگ تھے، ان کو ڈرا دھمکا کر شادی کروا دی، اب وہ ان پر حاوی ہو کر رہتی ہے کہ پوتا دیا ہے۔ یاسمین کی ساس غصے سے اٹھی اور یاسمین کی ماں سے بولی اب ہماری بھی شرط ہے، جب تک یہ لڑکی معافی مانگ کر ہمارے بیٹے کے لیے ہاں نہیں کرے گی تب تک یاسمین ادھر ہی رہے گی، ورنہ طلاق دے دیں گے۔ ارم جلدی سے بولی یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا، سمجھے؟ یاسمین کی ماں نے بیٹی کو ڈانٹا اور انہیں روکنا چاہا مگر وہ نہ رکی۔ یاسمین کا شوہر بیوی کو جاتے ہوئے دھمکی دے کر بولا دیکھنا اب میں کرتا کیا ہوں، اور غصے سے بھرا زور سے دروازہ بجاتا گزر گیا۔ محرم نے سوچا اب اماں کے ہاتھوں میری شامت آنی ہے۔ اس نے ماں کو دیکھا، وہ خاموش بیٹھی خیالوں میں گم تھی۔ یاسمین بھی خاموش کھڑی تھی۔ ارم نے کہا اماں کیا ہوا؟ تمہارے عتاب کی میں منتظر کھڑی ہوں، آج تو آپا بھی نہیں بول رہی۔ اماں نے خلاؤں میں گھورتے بیٹی کہا کیا تو سچ کہہ رہی ہے ان کی بیٹی ایسی تھی؟ ارم بولی جی اماں، سارا محلہ اس لڑکی کے کرتوت جانتا ہے، اس نے ایک نہیں کئی لڑکوں سے چکر چلائے ہوئے تھے، ماں سب جانتی تھی، ساتھ مل کر ان لڑکوں سے فائدے اٹھاتی تھی، کبھی بیلس کبھی سودے کبھی کیا اور ابھی تو آپ کے داماد کے کرتوت بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے ایسے لوگوں سے تعلقات ہیں جو رات کو 10-12 سال کی لڑکیوں کے ساتھ توبہ توبہ ان بچیوں کے والدین خود پیسے کماتے ہیں، اور یہ آپ کا داماد ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور گھر میں خوبصورت بیوی چھوڑ کر گندے کام میں ملوث ہے۔ دیکھنا یہ بیوی جیسی نعمت کا ناشکرا، نہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت سے اسے دور کر دیں گے انشاءاللہ، اور میری معصوم نیک کی آپا کی اس سے جان چھوٹے گی، اگر تم چاہو تو جلدی جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اماں پلیز آپا کی بچی کھچی زندگی برباد نہ کرو، اسے سکون سے جینے دو۔ آپا روتے ہوئے بولی میں طلاق کا داغ لے کر ماں کو شرمندہ نہیں کر سکتی، لوگوں کے تانے نہیں سہ سکتی۔ ارم یاسمین کو سمجھاتے ہوئے آپا کیسے تانے، سارا محلہ تمہیں جانتا ہے اور تمہاری قسمت پہ افسوس کرتا ہے،
تم جتنا دنیا سے ڈرو گی دنیا ڈراتی رہے گی۔ میں نہیں ڈرتی تو میرے آگے بول نہیں سکے، تم ایسے بولتی تو تمہاری چمڑی ادھیڑ چکے ہوتے۔ سارا محلہ ان کے کرتوت جانتا ہے، مگر لڑاکے ہیں اس لیے کوئی منہ پر نہیں بول سکتا، پیچھے سے چہمگوئیاں کرتے ہیں۔ اب میں نے ان کو آئینہ دکھایا ہے اور وہ دشمنیاں مجھ سے باندھ لیں گے۔ ارم بولی، اپا پہلے آپ ڈرنا چھوڑ دیں اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ایسے شخص کے ساتھ کیوں ظلم کی زندگی برداشت کر رہی ہیں؟ ساتھ ہم نے بھی بے سکون کیا ہوا ہے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، بس آپ ہمت سے مقابلہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور وہی مدد کرے گا۔ یاسمین روتے ہوئے بولی، میں سب کے دکھوں کا باعث بنی ہوئی ہوں، ماں بھی میری وجہ سے بہن سے دور ہو گئی ہے۔ ارم غصے سے بولی، بہن کون سی بہن؟ وہ عورت دشمن ہے ہم سب کی، اماں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، وہ اماں کی سوتیلی ماں کے پچھلے شوہر سے ہے، نہ وہ اماں کی باپ کی طرف سے سگی ہے نہ ہی ماں کی طرف سے، پھر بھی اماں اسے بہن کا درجہ دیتی ہے اور وہ دشمنوں کا درجہ۔ ارم ماں کو مخاطب کر کے بولی، اماں جان پلیز خاموش کے ناخن نہیں، بیٹی کی آنکھوں سے آنسو خشک ہونے دیں، سب سے زیادہ دکھی اسے آپ کی ذات نے کیا ہوا ہے، ورنہ ان کی کیا مجال۔ اماں نے جو بات کی اس سے یاسمین اور ارم کا منہ کھلا رہ گیا۔ ارم تڑپ کر، اماں کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا؟ اماں بولی، جاوید صاحب کی فیملی بہت نیک اور اچھی ہے، عورتوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، ایسے لوگ نصیب والوں کو ملتے ہیں، میں خود ان سے معذرت کر کے ان سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کروں گی۔ ارم نے زور سے نعرہ لگایا، جیو اماں جانی۔ پھر وہ جوش سے بولی، میں ابھی ایان کو فون کر کے خوشخبری سناتی ہوں، اور ایان کو مس کال کر کے انتظار کرنے لگی۔ پہلے وہ پہلی کال ہی فون اٹھا لیا کرتا تھا، مگر اب وہ اتنی کالز اتنے میسج کے بعد بھی اٹھا نہیں رہا تھا۔ ارم رونے لگی اور یاسمین سے بولی، ابا کیا ایان بدل گیا ہے؟ اس نے تو اب فون ہی بند کر دیا ہے، آف کر دیا ہے، میرے پاس تو اور کوئی نمبر بھی نہیں ہے۔ یاسمین اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے بولی، میری گڑیا رانی، مجھے نہیں لگتا کہ ایان بدل سکتا ہے، ہاں کوئی اور مسئلہ نہ ہو گیا ہو، اللہ خیر کرے، بس دعا کرو اور پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ارم روتے ہوئے بولی، اگر ایان خدا نہ خواستہ بدل بھی جاتا ہے تو تب بھی میں کبھی بھی آپ کے دیور سے شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی کسی اور سے، بس نوکری کر کے اپنا اور اپنی اماں کا سہارا بنوں گی۔ ایان اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ مجھے صبح شام فون نہ کرے میں کتنی پریشان ہو جاتی ہوں۔ اب رات ہو چکی ہے مگر جناب صاحب کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی اب دوبارہ نہ میسج نہ کال کروں گی۔ یاسمین نے کہا، ہو سکتا ہے فون میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ ارم اگر ایسا ہوتا تو اس کے ڈیڈ کا بھی فون ہے، گھر میں سے کر سکتا ہے، پی ٹی سی ایل سے نیٹ پر سے کر سکتا ہے۔ اس کی وہ فتنی ڈیڈ کی خالہ صاحبہ اس کے لیے امیر گھروں سے رشتے لا لا کر کنوینس کر رہی تھی کہ ادھر کر لو اور ادھر کر لو، یہ بہت نائس فیملی ہے، تو وہ فلاں بہت خواہش مند لوگ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہ ہو خالہ نے مجبور کر دیا ہو، منا لیا ہو باپ بیٹے کو اپنی محبت کا واسطہ دے کر، ایموشنل بلیک میل کر کے۔ اگر ایسا ہوا تو میں ایان سے فوراً رشتہ ختم کر دوں گی، اسے صفائی کا بھی موقع نہیں دوں گی تاکہ وہ پوری طرح اپنی بیوی کا ہو سکے، اور اسے اپنی قسمت سمجھ کر صبر کر کے نوکری کر کے ساری زندگی گزار دوں گی اور کبھی شادی نہیں کروں گی۔ یاسمین اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے روتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے تیری قسمت خراب ہو، خدا تجھے میرے حصے کی خوشیاں بھی نصیب دے۔ ارم تمہارے پاس خوشیاں ہیں کدھر جو مجھے دو گی؟ بس چھوڑو ایان کے ٹاپک کو، میں اس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب کر کے اماں کو دکھی نہیں کر سکتی، بس صبر کر لوں گی، وبیلا مچانے کا کیا فائدہ، بس آپ کے سسرال والوں کو کچھ پتہ نہ چلے ورنہ وہ اور شیر ہو جائیں گے، ابھی پھر شاید ان کا کچھ ڈر ہو۔ یاسمین اس نازک سی لڑکی کو پیار سے دیکھ کر سوچنے لگی، کتنی بہادر ہے اور کتنی سمجھدار بھی، اللہ تعالیٰ اس کا نصیب اچھا کرے۔ وہ دل میں اس کے لیے دعائیں کرنے لگی۔